باللہ من الشیطان الرجیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 312 سورۃ الفرقان۔ پہلے درس کے اندر سورت کا ماقبل سے ربط اور سورت کا دعویٰ اور سورت کا خلاصہ اور آیت نمبر تبارک الذی نزل الفرقان کے اوپر بحث ہوئی۔ تبارکہ وہ ذات جو برکت دینے والی ہے، نزل الفرقان جس نے فرقان کو اتارا۔ امام ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ برکت کا معنی ہے البرکۃ کلھا من اللہ لا یستعمل الا للہ۔ برکت یعنی خیر ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہے، اور لفظ برکت لا یستعمل الا للہ یہ خاص اللہ ہی کے لیے استعمال کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ کے لیے درست نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ بے برکت فلاں فلاں کی برکت سے یہ درست نہیں ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے البرکۃ تجیء من اللہ، برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، حاصل یہ نکلا کہ برکت ڈالنے والی ایک ذات ہے جس نے اتارا ہے فرقان، نبی آخر زمان، اور جو کہ نذیر ہے انس و جان کے لیے، اور مبارک وہ ذات ہے الذی لہ ملک السماوات والارض کہ اسی کے اختیار میں ہے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت، یعنی مالک وہی ہے۔ جو مالک ہے تو برکت بھی وہی دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ملکیت اس کی ہے اور برکت دینے والا کوئی اور ہو۔ ولم یتخذ ولدا، اور وہ ذات جس نے اپنا کوئی ولد نہیں، کوئی نائب نہیں بنایا، نہ پکڑا ہے، نہ حقیقی بیٹا ہے نہ مجازی بیٹا کوئی نائب، وہ تو پاک ہے، اس لیے برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی اس کا نائب نہیں ہے جس کو اس نے اختیارات دیے ہوں اور اس کے ہاتھ میں خیر اور برکت رکھی ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، برکت غیر اللہ کا دینا تو دور کی بات، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے شریکن کوئی ساجی، کوئی شریک، فی الملک بادشاہت میں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، فَقَدَّرَهُ تو پھر اس کو ایک اندازے پر رکھا، تقدیراً ایک خاص اندازے پر۔ ہر چیز کا خالق اللہ، ہر چیز کو اندازے پہ رکھنے والی ذات اللہ، بادشاہت اللہ، ملک آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کے پاس، لہٰذا مبارک بھی اللہ ہے، برکت دینے والی ذات بھی اللہ ہے۔ تبارک الذی سے دعویٰ تھا، اس کے اوپر دلائل۔ پہلی دلیل ذکر کی الذی نزل الفرقان، دوسری دلیل ذکر کی الذی لہ ملک السماوات والارض، اور تیسری دلیل عقلی ولم یتخذ ولدا، اور چوتھی دلیل عقلی ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور پانچویں دلیل وخلق کل شیء، اور چھٹی دلیل فقدرہ تقدیرا۔ گویا کہ دعوی توحید کے اوپر دلائل عقلیہ 6 یہ ذکر ہوئے۔ واتخذوا، اس آیت کے اندر زجر ہے کہ اللہ کے سوا لوگوں نے پھر برکات دہندے اور برکت کے ذمہ دار بنائے ہوئے، حالانکہ وہ خود مخلوق ہے، وہ کسی چیز کا خلق پیدائش نہیں کر سکتے، وہ کسی کے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں، یعنی اپنے آپ سے مصیبت دور نہیں کر سکتے اور اپنے لیے نفع حاصل نہیں کر سکتے، جو کسی کو موت نہیں دے سکتے، جو کسی کو حیات نہیں دے سکتے، جو باس بعد الموت کے مالک نہیں۔ واتخذوا، پکڑا ہے ان لوگوں نے، زجر برائے مشرکین، من دونہ ہی اللہ کے سوا، اللہ کے نیچے، آلہتاً معنی برکت کے ذمہ دار، یہاں لفظ آلہہ بمعنی برکت کے ذمہ دار، لا یخلقون شیئا، جو ایک ذرہ بھی نہیں پیدا کر سکتے، وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں یعنی مخلوق ہے، ولا یملکون لانفسہم ذرہ، اور وہ اختیار نہیں رکھتے اپنے لیے ذرًا تکلیف دور کرنے کے، ولا نفعا، اور نفع حاصل کرنے کی، نہ اپنے سے تکلیف دور کر سکتے ہیں، نہ غیروں سے، نہ اپنے آپ کو نفع دینے پر قادر ہے، نہ غیر کے لیے۔
ولا یملکون موتا، اور وہ اختیار نہیں رکھتے موتن مانا کسی کو موت دینے کی، ولا حیاتن اور کسی کو زندگی دینے کی، ولا نشورن اور کسی کو دوبارہ زندہ کرنے کی۔ وقال الذین سے زجر ہے، انکار قرآن کے اوپر 6 زجرات کا ذکر ہے۔ یہ واتخذوا درمیان میں ادخال الہی ہے، زجر مشرکین کو زجر ہے۔ وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں ہے یہ قرآن، الا افک مگر جھوٹ۔ افک کا معنی اپنے آپ سے جھوٹ بنایا ہوا ہے، افتراہ اس کو اس پیغمبر نے خود گھڑا ہوا ہے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور مدد کی ہے اس پیغمبر کی اس قرآن کے اوپر کسی دوسری قوم نے، فقد جاءوا ظلما وزورا، یقیناً یہ لوگ آئے ہیں، فقد جاءوا سے یہ ادخال الہی ہے، یقیناً یہ لوگ آ چکے ظلماً نا انصافی کی بات، وزوراً اور جھوٹ کی بات کی ہے۔ ظلم اس لیے کہا کہ جب کہ یہ پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ افتراہ، اس پیغمبر نے اس قرآن کو خود سے بنایا ہوا، یہ من گھڑت کتاب ہے، اس نے خود بنایا ہے، تو آپ بھی تو فصاحت و بلاغت کے دعوے دار ہو، جیسے یہ پیغمبر عربی تو مکے والے آپ بھی تو عربی ہیں، اگر یہ عربیت کے اندر ایسا کلام بنا سکتا ہے جو کہ امی ہے، ان پڑھ ہے، اور آپ تو فصاحت و بلاغت کے شعر و شاعری کے دعوے دار بھی ہو، تو آپ کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ بات کہنا کہ اس نے بنایا ہے اور ہم نہیں بنا سکتے، یہ نا انصافی کی بات ہے، ظلماً نا انصافی، اور وزوراً جھوٹ، کہ یہ بات کہنا کہ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، کہ کسی دوسری قوم نے اس کے ساتھ مدد کی ہے، مغیرہ کا غلام ہے یا کوئی اور غلام جس کے بارے میں سورہ نحل کے اندر یہ تفصیل گزر چکی ہے، اور اس کے دیگر جوابات بھی ہے، یہ تو جھوٹ بول رہے ہو اور نبی پر تہمت لگا رہے ہو۔ وقالو، اور کہتے ہیں اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی بے سند اور بے سند باتیں ہیں اور قصے اور کہانیاں ہیں، اکتتبہا، اس کو لکھوایا ہے اس پیغمبر نے، یعنی ہا معنی، ہا ضمیر لوٹ رہی اساطیر کی طرف، اکتتبہ کا معنی خود سے نہیں، کسی دوسری سے لکھانا، فہی تملا علیہ، یہ اس پر پڑھی جاتی ہے یہ قرآن کی آیتیں، بکرتوں و اصیلا، صبح اور شام۔ صبح اور شام اس لیے کہا کہ نبی نماز کے اندر قرآن کو صبح کی نماز میں پڑھتے تھے اور شام کی نماز میں بھی، تو اس لیے کہا، انہوں نے کہا کہ فہی تملا علیہ، یہ اس کے اوپر املا کی جاتی ہے۔ اس کے 2 معنی ہیں، یا یہ کہ اس کے اوپر دوسرا بولتا ہے اور یہ لکھتا ہے، یا تملا علیہ کا معنی اس کے اوپر پڑھی جاتی ہیں۔ تو 6 اعتراض ہوئے پیغمبر کے اوپر۔ پہلا اعتراض افکن، کہ یہ جھوٹ ہے۔ دوسرا اعتراض یعنی قرآن کے اوپر 6 اعتراض ہے، افکن 1، افتراہ 2، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ 3، اور نمبر 4 اساطیر الاولین، نمبر 5 اکتتبہا، اور نمبر 6 فہی تملا علیہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ 6 اعتراضات نبی پر اور 6 دلائل عقلیہ کا ذکر ہوا۔ قل، کہہ دیجئے، سے جواب ہے، انزلہ الذی، کہ اتارا ہے اس قرآن کو اس ذات نے جو یعلم السر، جو جانتی ہے چھپی ہوئی چیز کو آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی اس قرآن کے علم کا تم اندازہ لگاؤ کہ اس کے اندر وہ مضامین، وہ علوم اور معارف موجود ہے جو کسی ایسی ذات کی طرف سے نہیں ہے جس کا علم محدود ہو، وہ تو اس ذات کا کلام معلوم ہوتا ہے جس کا علم غیر محدود اور لامتناہی علم معلوم ہوتا ہے، اور وہ ذات پاک اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہو سکتی ہے، یہ کلام مخلوق کا نہیں ہو سکتا۔ تم بھی اس کو دیکھتے ہو، یہ جواب معلوم ہو، یہ جواب ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ انہ کان غفور الرحیمہ سے اعتراض کا جواب ہے کہ جب یہ لوگ ایسی غلط باتیں کرتے ہیں تو اللہ ان کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ جواب یہ کہ اللہ غفور رحیم، معاف کرنے والا ہے، ان کو مہلت دی ہے، وقت دیا ہے۔ اعتراضات سے اگر یہ اپنے اعتراضات سے معافی مانگے تو اللہ نے کہا معافی مانگو، میں غفور ہوں، رحیم ہوں، معاف کر دوں گا۔ وقالوا ما لهذا الرسول سے 6 اعتراض ہے رسول کے اوپر، اور یہ کہتے ہیں کہ ما لهذا الرسول، ما استفہامیہ ہے کہ کیا ہوا اس رسول کو، یاکل الطعام، کہ یہ کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتا ہے من اپنی حاجات کے لیے، لولا انزل علیہ ملک، اس کے اوپر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، فیکون معہ نذیرا، وہ فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ڈرانے والا، او یلقا الیہ کنز، اس کی طرف کوئی خزانہ کیوں نہیں پھینکا گیا، او تکون لہ جنہ،
اس کے لیے کوئی باغات ہوتا یا کلمنا جس سے یہ خود کھاتا۔ وقال الظالمون، اور یہ ظالم کہتے ہیں، ان تتبعون، کہ تم پیروی نہیں کرتے، الا رجلا مسحورا، مگر ایک شخص کی، مسحورا جو جادو شدہ ہے، معنی سحر زدہ شخص ہے، اس کا عقل مخبوط ہو چکا ہے۔ انظر، دیکھیے، کیف ضربوا لک الامثال، کس طرح بیان کرتے ہیں آپ کے لیے، الامثال معنی بری مثال یا بری اوصاف، فضلوا، یہ گمراہ ہو گئے، نبی کے خلاف بولتے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، یہ طاقت نہیں رکھتے، سبیلا معنی ہدایت کے راستہ حاصل کرنے کی۔ یعنی 6 اعتراض پیغمبر پر بھی کیے۔ پہلا اعتراض یاکل الطعام، دوسرا اعتراض ہے ویمشی فی الاسواق، تیسرا اعتراض ہے لولا انزل علیہ ملک، اور چوتھا اعتراض ہے او یلقا الیہ کنز، اور پانچواں اعتراض ہے او تکون لہ جنت یأکل منہا، اور چھٹا اعتراض ہے ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ یہ 6 اعتراض گویا کہ نبی کے اوپر ہے، اور 6 اعتراض قرآن کے اوپر تھے، اور 6 دلائل عقلیہ اور دعوت توحید یہ رکوع کا حاصل ہے، اور انظر کیف ضربوا کی آیت میں زجر ہے۔ نبی کے اوپر جو اعتراضات ہیں ان میں سے بعض اعتراضات کا جواب بعد میں دیا جائے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کے پاس جو ہے یہ بازاروں میں گھومتا اور یہ کھاتا پیتا کیوں ہے، اس کا سورت کے آخری آیت نمبر 20 کے اندر اس کا جواب ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اس کے پاس کوئی فرشتہ ہوتا جو لوگوں کو ڈراتا کہ بچو آ گیا، اور وہ ڈراتا اور دھمکاتا، اس کا جواب بھی وقال الذین کے اندر آ رہا ہے، او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنہ، اس کے لیے باغات ہوتے ہیں، تو اس کا جواب بھی تبارک کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے۔